توبۃ نصوح کیا ہے، توبہ کی شرائط کیا ہے، ہم اس توبہ پر قائم کیسے رہیں۔ جنگ ہے نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی۔ نفس امارہ کے مین ایٹریبیوٹس یہ ہے اس نفس کے دھوکے سے کیسے بچنا ہے۔ آپ کی زندگی کی جنگ ہے، محاسبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہر کسی کو ہے۔ اس موضوع کی مناسبت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جانب رجوع کرو، توبہ کرو، اور وہ توبہ کرو جو توبۃ نصوحا ہو۔ آج کی گفتگو اس آیت کے آخری لفظ توبۃ نصوحا کے اوپر ہوگی۔ توبۃ نصوح کیا ہے؟ بجائے یہ کہ میں آپ کو کوئی اور دلائل اور کئی اور اقوال پیش کروں، ہم کتاب اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ توبۃ نصوح سے کیا مراد ہے، تو اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوح وہ توبہ ہے کہ جسے کرتے ہوئے انسان شرمندہ ہو، ماضی کے گناہوں پر اسے ندامت ہو اور گڑ گڑا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماضی کے گناہوں پر معافی کا طلبگار ہو، اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اس طرح پکا ارادہ کرے کہ جس طرح بھینس کے تھنوں میں سے نکلا ہوا دودھ واپس بھینس کے تھنوں میں جانا محال ہے، اسی طرح اس شخص کے لیے توبہ کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف جانا محال ہو۔ اگر وہ یہ والی توبہ کر رہا ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ توبۃ نصوح ہے۔ اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ آج کے وقت میں جو توبہ ہم کر رہے ہوتے ہیں یا جو معافی ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ وہی توبہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا یا جس کا تذکرہ ہمیں سیرت رسول میں ملتا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور آپ کی آل کی سیرت میں ملتا ہے؟ تو وہاں پر توبہ کا کنسپٹ کچھ اور تھا۔ آج کے وقت میں توبہ کا کیا کنسپٹ ہے یہ میرے سے بہتر آپ جانتے ہوں گے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی وہم نہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر کہا گیا انہ کان توابا۔ یہ ساری اللہ کی رحمت والی صفات قرآن میں موجود ہے۔ مولانا رومی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی صفت غفور الرحیمی والی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب معاملہ حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی صفت قہار ہونا بھی ہے، وہ پکڑ بھی کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس سخت پکڑ سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پرانی قوموں میں جو پہلے قومیں تھی، پہلے انبیاء کی جو اقوام تھی، اس میں ایک برائی پائی جاتی تو پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن ہم اس پکڑ سے محفوظ اس لیے ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اب توبہ کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں توبہ کرتے ہوئے ندامت ہو، شرمندگی ہو، آپ گڑ گڑا کر توبہ کر رہے ہوں، اور آپ کے اندر اس بات کا پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ زندگی میں یہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ جب شرائط پائی جائیں تب ہماری توبہ قابل قبول ہے۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اسی گناہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، پھر توبہ ہوتی ہے، پھر رجوع کر لیتا ہے اس گناہ کی طرف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اگر وہ اپنی سانس کے بند ہونے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ آئے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس توبہ پر قائم کیسے رہیں، اس پر استقامت ہم نے کیسے رکھنی ہے۔ تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے بعد دوبارہ اسی عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، دوبارہ وہی ماحول ہمارے گرد، دوبارہ وہی لوگ، دوبارہ وہی سوچیں، دوبارہ وہی ارد گرد کا ماحول، دوبارہ وہی نظریات، دوبارہ وہی سیم سائیکی کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوبارہ اسی غلطی کی طرف رجوع کر جاتے ہیں۔ تو غلطی کی معافی مانگنے کے بعد اس پر استقامت اس طرح رہے گی
کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کریں، اور آپ اس چیز کا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ، نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، تو جنگ ہے نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی۔ تو آپ اپنا محاسبہ یہ کریں کہ اس نفس مطمئنہ میں اور نفس امارہ کی جنگ میں آپ کے پورے دن میں آپ کے اوپر کون سا نفس غالب رہا۔ اگر تو نفس امارہ غالب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توبہ پر قائم نہیں ہیں، اور آپ دوبارہ سے اسی طرف پلٹ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس بار آپ پہلے سے بڑی غلطی کی طرف پلٹ جائیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نفس امارہ کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ کو یہ تبھی پتہ لگے گا کہ آپ کے اوپر نفس امارہ غالب ہے جب آپ کو اس کے مین ایٹریبیوٹس پتہ ہوں گے۔ تو نفس امارہ کے مین ایٹریبیوٹس یہ ہے کہ انسان عیش و عشرت کو پسند کرتا ہے، اور وہ شخص، اس کی آنکھ کی حفاظت نہیں رہتی، وہ شخص کے اوپر نیند کا غلبہ رہتا ہے، وہ شخص کے اوپر سکون بہت زیادہ غالب رہتا ہے۔ سکون سے یہاں مراد اس کے اوپر سستی اور کاہلی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اس کے اوپر قائم رہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ کی پیروی کر رہا ہے، اور نفس امارہ وہ چیز ہے کہ جس کی بیک فورس میں شیطان ہے۔ شیطان اس کو ہوا دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا اہم قول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس نفس کے دھوکے سے کیسے بچنا ہے، اور قرآن نے اسی چیز کو بتایا، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو یہ خود کا تزکیہ یہی ہے کہ آپ اپنے اس نفس امارہ سے جو آپ کے اندر موجود رہے گا، آپ اس کو مار تو نہیں سکتے لیکن آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، اور یہی جنگ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کے درمیان آپ کی زندگی کی جنگ ہے، اور اسی میں آپ کی آزمائش ہے۔ اور اگر آپ اس نفس مطمئنہ کو غالب کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی توبہ پر قائم ہیں، اور آپ کو اس توبہ پر قائم رہنے کے نتیجے میں وہ سارے ثمرات ملیں گے جو اس بندے کو ملتے ہیں کہ جس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اور پھر وہ فضائل کس قدر بلند ہیں کہ اگر قبول کر لی جائے تو وہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ماضی کے سارے گناہوں کو، وہ جتنے زیادہ ہوں گے، ان ساروں کو نیکیوں سے بدل کے رکھ دے گا۔ تو ہمیں اس توبۃ نصوحہ کی طرف رجوع کرنے کی دیر ہے، ورنہ ہمارا حال یہی رہے گا کہ توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کروں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو توبۃ نصوح کی طرف لے کر جانا ہے، اور اپنے آپ کو اس نفس کے اور شیطان کے جال سے بچانا ہے۔ کیسے بچیں گے؟ جب ہم اس نفس امارہ کے مین ایٹریبیوٹس کو سمجھ کر، اپنے اس دشمن کو سمجھ کر، اور اس کے مقابلے میں کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے مقابلے کے کام یہی ہیں کہ انسان خلوت پسند بھی رہے، اور انسان اپنے آپ کو اس عیش و عشرت سے بچائے، دنیا کی اس رنگینیوں کو، مال و زر کی ہوس کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ہیں، اور یہ ساری چیزیں صحبت کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو کا نتیجہ، نچوڑ، خلاصہ اور مرکزی خیال یہ ہے کہ آپ نے اگر توبہ پر قائم رہنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اس توبۃ النصوح کی طرف لے کر جائیں جس کا حکم ہمیں اللہ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔